السلام علیکم، میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ میرے ساتھ آج بین الاقوامی امور کا ذرا مشاہدہ، تجزیہ و تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حسین جاگرانی صاحب۔ خوش آمدید جناب۔ تھینک یو سو مچ۔ جو ہے نا بین الاقوامی معاملات کے تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو سچویشن ابھی چل رہی ہے اور جس میں ہم سب پھنس گئے ہیں دوسرے الفاظ میں، اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی جو انتخاب ہے، انتخاب کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں، نامزدگی؟ جی نومینیشن۔ تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ ایک تو تھوڑا سا ان کا پس منظر کوئک سے بتا کے، تو اس کے اوپر آپ ذرا اپنا کمنٹ کریں کہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ گردیزی صاحب۔ جہاں تک مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی ایز ایران کے سپریم لیڈر کی بطور ایران کے سپریم لیڈر نومینیٹ ہوئے ہیں، تو بیسیکلی تو یہ جو اسیسینیشن تھی، ایک بروٹل اسیسینیشن امام سید علی خامنہ ای صاحب کی، اس کے فرزند ہیں اور انہی کے بعد ان کو نومینیٹ کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے دیکھنے والی کہ آج تک مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نے کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایران اور عراق کی جب وار ہوئی تھی تو یہ ایران کی جو ملٹری ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے پبلک آفس کو نہیں ہولڈ کیا، لیکن خامنہ ای صاحب کے ساتھ ملاقات سے لے کر ان کے ساتھ جو دیگر جتنے بھی معاملات تھے وہ بیک اینڈ پہ یہی ڈیل کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اٹ از وائڈلی بلیوڈ کہ جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب تھے، ان کی جو سسٹم کے اندر پینیٹریشن تھی وہ بہت زیادہ تھی جب خامنہ ای صاحب زندہ تھے تب بھی، اور جو ان کی پاسداران انقلاب جو فوج ہے ان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بہت اچھی تعلیم بھی ہے، اور یہ ان کا انتخاب ایک تو ایران کے اندر ایک یونٹی کو پریویل کرے گا، اور سیکنڈلی ایک متھ کو توڑا ہے انہوں نے، جو کہ کونسل آف ایکسپرٹ، جو ان کے کونسل ہے جنہوں نے نومینیٹ کرنا تھا مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کو، ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کہ جو مجتبیٰ خامنہ ای صاحب ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ ذرا یہ دیکھیں، دس از ویری انٹرسٹنگ کہ اس متھ کو توڑا کیسے ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو ایک ملک کا رولر ہوتا ہے وہ صرف اس ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی رائٹ ہے کہ اس کو نومینیٹ کریں۔ انہوں نے اپنی خود مختاری کو جو ہے نا ڈیفینیٹلی ایک جو ان کی سوورینٹی ہے ان کو انہوں نے پریویل کرنے کے لیے اس متھ کو توڑا ہے کہ جو لیڈر کی نومینیشن ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر رہ کر ان کے جو لوگ ہیں وہی کریں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ خامنہ ای صاحب نے تو اسٹارٹ ہوئے جب انہیں کہا گیا کہ جی آپ سرنڈر کریں۔ ڈیفینیٹلی مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا جو بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں یا جس طرح سے ان کی پارٹیسپیشن دیکھیں آپ ایران اور عراق کی وار میں، اور اس کے بعد جس طرح کا ان کی ایک پینیٹریشن یا انفلوئنس ہے IRGCC کے اندر، جو ان کی پاسداران انقلاب فوج ہے ان میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ریسنٹ لاس ہے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کا، کہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو جانا، ان کے مدر کی ڈیتھ ہو جانا، ان کی وائف کی ڈیتھ ہو جانا، ان کے بچے کی ڈیتھ ہو جانا، ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا گھر کا گھر ہی ان کا جو ہے کہ وہ برباد ہو چکا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اس کے باوجود اس کے بعد ان کا آنا یہ شو کرتا ہے کہ ہی سیمس ٹو بی اے ویری ہارڈ لائنر، اور ہی ول کنٹینیو ڈیفینیٹلی دا لیگیسی آف ہز فادر، اور یہی ایک ڈر ہے جو اس وقت امریکہ اور باقی اسرائیل کو کھٹک رہا ہے کہ یہ وہ ایک ہارڈ لائنر اب جو ہے کہ دوبارہ سے آ گئے ہیں کہ جنہوں نے خامنہ ای صاحب کی لیگیسی کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اچھا، آپ بات کر رہے تھے ایک بڑے امپورٹنٹ جو اس کیمرے سے ہٹ کے کر رہے تھے کہ ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس وار کو لمبا کیا جائے، اس پہ ذرا بات کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ ایران کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، اور اس پہ بلکہ کافی الجزیرہ کی رپورٹس ہیں، ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس ہیں، اور کافی تجزیہ کار جو اس وقت ہسٹورینز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کو پتہ ہے کہ ایران کی جیت ہی اس میں ہے کہ اس وار کو پرولونگ کیا جائے، اسیمیٹرک
پیٹرن کے طور پہ. اب اسیمیٹرک وار کو کس طرح آپ پرولونگ کر سکتے ہیں؟ اب آپ اس کے جو امپیکٹس ابھی سے آپ کو دیکھنا، ابھی سے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہوں گے کہ مارکیٹ میں فیول اور آئل کی پرائسز کا بڑھ جانا اور انفلیشن کا رائز ہو جانا، ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ہے اس وار کو پرولونگ ہونے کے نتیجے میں. کیونکہ انہوں نے جب ایران کو اٹیک کیا تھا، ڈیفینیٹلی انہوں نے جب ایران پہ اٹیک کیا تھا تو یہ نیریٹو بنایا تھا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو 48 گھنٹے کی گیم ہے اور ہم ایران کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، ان کو ڈسمنٹل کر کے رکھ دیں گے. لیکن ہوا کیا ہے؟ یہ کریڈٹ ضرور ایران کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ڈان کی رپورٹ ہے کہ عراق میں پچھلے 24 گھنٹوں میں انیشلی 24 گھنٹوں میں جو ایران پہ بمبارڈمنٹ ہوئی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، وہ پوری عراق وار میں نہیں ہوئی تھی. لیکن ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ ایران نے کس طرح سے اس شو کی اپنی ریزیلینس، اسٹرینگتھن، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ایران کہا جاتا ہے دا سٹی آف میزائلز، کہ انہوں نے ایران کو یہ پتا تھا کہ جو کہ ایئر فورس ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، آپ اس کے ساتھ تو وہ ایک فیکٹ ہے کہ ان کی بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن جو ایران کا کام ہے میزائل اور ڈرون کے اوپر، وہ اس بار ثابت کر رہا ہے کہ ایران کی کتنی کمال کی اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. دے آر فائٹنگ، اور ان کا یہی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس وار کو پرولونگ کیا جائے. اب اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے؟ نمبر 1 امپیکٹ یہ ہوگا کہ وہ جو میتھ تھی کہ ہم 40 سے 1 سے 2 دن میں ایران کو ختم کر دیں گے، وہ تو ہوا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ بڑھتا ہوا پریشر ہے وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے ڈیو ٹو رائز آف انفلیشن، فیول کی پرائزز، اسٹریٹ آف ہارموز کا بند ہونا، اور اسرائیل کا وہ جو تھا کہ ایک لیڈر کو آپ ہٹا دیں گے تو ان کے پیچھے کوئی چین آف کمانڈ ہی نہیں ہے، وہ بھی ان کی میتھ غلط ثابت ہوئی. تو ایران 2-4-6 موضوعات اکٹھے کھل رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز آپ سے، چونکہ آپ نے میزائلز اور اس کا ذکر کیا، ڈرونز کا، تو ہم نے ایک سٹوری کی ہے اور کچھ ٹیکنیکل لوگوں کو جن کو اس کی سوجھ بوجھ ہے، تو انہوں نے جو رسپانس کیا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کہیں نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ابھی کسی نے ایکسرسائز نہیں کی. وہ ٹیکنالوجی یہ تھی کہ جو میزائلز اور جو آپ کے ڈرونز ہیں، تو اس جو ایران ہے وہ اس کو اے آئی آپریٹڈ بنایا ہوا ہے. انہوں نے وہ اپنے راستے بدل دیتا ہے، وہ اپنے ٹارگٹس بدل دیتا ہے، اور یہ چند سیکنڈز کی گیم ہے. تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا، تو جبکہ چین اور امریکہ، ان دونوں میں یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس پہ کام ہو رہا تھا. اور جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ چین جو ہے نا یہ یہاں اس کے لیے یہ گراؤنڈ ہے کہ وہ اپنی اس ٹیکنالوجی کو آزمائے، اور انہوں نے آزمایا ہے. آپ کے پاس کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی؟ گردیزی صاحب، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو میں نے پڑھا ہے اب تک، وہ یہ ہے کہ جو ایک اب بہت ہی بڑی ایک جیگنٹک قسم کی میتھ بنی ہوئی تھی اسرائیل کی کہ کوئی ان کی آئرن ڈوم کو توڑ ہی نہیں سکتا، اور ایران کے میزائل وہاں تک پہنچ نہیں سک رہے، اور نہ کبھی ان کے کبھی ڈرون پہنچ پائیں گے. تو ایران نے یہ ثابت کیا ہے. آپ دیکھیں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت اسرائیل کے اندر 30,000 سے لے کر 40,000 تک جو بلڈنگ ہے وہ ڈسمنٹل اور تباہ ہو چکی ہیں ایران کے میزائلز اور ڈرون کی وجہ سے. تو یہ اس بات کی گواہی ہے. کا بھی ایک سرپرائز تھا جی. اب تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی جو ایران ہے وہ کروز میزائل بھیج رہا ہے، اور کروز میزائل جو ہے کہ اسرائیل میں انہوں نے مارے ہیں. لیکن ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ کیا یہ پاسبل کیسے ہوا؟ ڈیفینیٹلی اس وقت یہ جو ایران کی ریٹیلیشن ہے یا اس طرح کا جو پاور آف ریٹیلیشن ہے، اس وقت یو ایس اے کی جو پینٹاگون ہے، اسپیشلی جو ان کی پرسپیکٹو ہے یا اسرائیل کا، ایک شاکنگ ہے ان کے لیے کہ ایران نے کس کمال کے ساتھ ایک ایسی ریٹیلیشن، نو ڈاؤٹ کہ ایران کا بہت بڑا جو کہ نقصان ہوا ہے. لیکن جو ان کی میتھ تھی کہ ایران کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو ایران نے شو کیا ہے، ایران نے بتا دیا ہے کہ ایران کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ریٹیلیشن بھی کرے اور اس وار کو پرولونگ بھی کرے، جس طرح ایران کی اسٹریٹجی ہے کہ اس سے پریشر بڑھے گا. اب جو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اوورآل اس وار کے بہت سارے امپیکٹ ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی، جو کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے. جی بالکل، ہم نے پاکستان کی طرف آنا ہے، اور ہم اس لیے بھی بڑی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے 55 روپے جو ہے نا وہ آج کی پرائس بڑھا دی. ساتھ ساتھ یہ وہ لے کے آ رہے ہیں پالیسی کے ورک فرام ہوم. وہ تو چلیں ان لوگوں کے لیے ہو جائے گا جو سرکاری ہیں، یا اچھا سرکاری لوگوں کے لیے بھی یہ اطلاع ہے کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیٹرول نہیں استعمال کریں گے. یہ سارا معاملہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے لگنا ہے. اچھا ایک ریڈی وان ہے
وہ اپنی ریڑھی پہ فروٹ کیسے لائے گا, لوگ سفر کیسے کریں گے, چلیں ورک فرام ہوم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کر لیں گے, جو آپ کو دودھ دیتا ہے, جو آپ کو سبزی لا کے دیتا ہے, جو اور کام کرتا ہے وہ کیسے کرے گا. تو اس کے اوپر ہم آئیں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس پہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ اسرائیل کی پراکسی کے طور پر امریکہ یہاں پہ اس جنگ میں شامل ہے. لیکن ایک ہمارے پاس خبر ہے کہ امریکہ نے بھی اس ساری سچویشن کو ایک اپرچونٹی کے طور پر اس طرح بنایا ہے کہ کسی کو تیل نہیں مل رہا اس سارے علاقے میں, تو وینزویلا کا تیل وہ بیچیں گے امریکن اور اپنی پرائس کے اوپر بیچیں گے. تو اس انڈرسٹینڈنگ کو لے کر اور پاکستان کی جو سچویشن ہے اس پہ آپ بات کریں کہ کیا ہو سکتا ہے. گردیز صاحب, یہ بالکل آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اس وقت یہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کیونکہ وینزویلا کو جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور پھر سارا کچھ قابو میں لے لیا. جی, قابو میں لے لیا. اس وقت پورے آئل کے ریزروز جو ہیں وہ امریکہ کے کنٹرول ہیں, انڈر کنٹرول ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے اسٹریٹ آف ہارموز کی, تو اس کی ایک اپنی ہی سگنیفیکنس ہے. آپ دیکھیں کہ 20 سے 22% پوری دنیا کا جو تیل ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے. اور جی سی سی کنٹریز کا تو پوری جو اکنامی ہے وہ بیسڈ اس پہ کرتی ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ جو ایران نے پریشر بلڈ کیا, ایران نے پریشر بلڈ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں, عرب کنٹریز ہیں, ایک تو ان کی جو حدود ہیں وہ ایران کے اگینسٹ یوز نہ ہو, دوسرا یہ کنٹریز جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن پہ پریشر ایزرٹ کریں, ان پہ پریشر ڈالیں کہ آپ جو ہے کہ اس وار کو ایز سون ایز اینڈ کریں, ختم کریں. ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے. لیکن اب اسرائیل اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ اسرائیل اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی طرح سے جی سی سی کنٹریز اور ایران کو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں لایا جائے, تاکہ اسرائیل کی جو ایفرٹ لگ رہی ہے اور امریکہ کے جو ایفرٹ لگ رہی ہے ایران کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے, وہ کم سے کم ہو جائے, جب یہ اگین جی سی سی کنٹریز اور ایران ڈائریکٹ وار میں آ جائیں گی. لیکن اس پہ سب سے بہت اچھی جو عقل مندی والی بات ہے وہ ہے جو ایک اچھی ڈپلومیسی ہے ایران کے پریزیڈنٹ کی, جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور بتایا کہ ایران اب جی سی سی کنٹریز پہ اٹیک نہیں کرے گا جب تک کہ ان کنٹریز کی حدود جو ہیں ایران کے اگینسٹ یوز نہ ہو. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, پاکستان اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک پیوٹل رول پلے کر رہا ہے, اور دیٹ از اے ونڈرفل پارٹیسپیشن آن دی ہینڈ آف پاکستان, وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت کیونکہ پاکستان کے معاہدے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اسٹریٹجک میوچول ڈیفینس ایگریمنٹ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے جو کہ پریویس ایئر ہوا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی ملک پہ جو اٹیک ہوگا تو وہ دوسرے ملک پہ کنسیڈر کیا جائے گا. کہ جو نا وہ جب کرکٹ آ رہا پاکستان, ذرا سے جوک کے لیے کہ کرکٹ آ رہا پاکستان, تو جو عرب ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے یہ مدد کس لیے کیا کہ وہ آ رہے تو ہم بھی ہار گئے. تو اس پہ آگے بات بڑھاتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو متوقع پرابلم تھا اس کو انہوں نے کسی حد تک, اور پاکستان از ڈوئنگ گریٹ ورک کہ اس وقت جو ہماری اسٹیٹ ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی, یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ کسی طرح سے سعودی اور ایران کی جو ریپروچمنٹ آلریڈی ہوئی ہے بائی چائنا, اس کو کسی طرح سے پریویل کروایا جائے, اور ساتھ ساتھ جو جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان یہ بڑھتا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا جائے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ جو فائدہ ہے وہ اسرائیل کو ہوگا. صحیح ہے. تو پاکستان از ڈوئنگ گریٹ جاب. جہاں تک آپ کی فیول انفلیشن اور فیول کی جو پرائز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے بند ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں جو پر بیرل ایک جو آئل ہے وہ مور دین $100 کراس کر چکا ہے. تو اس وجہ سے یہ انفلیشن ہے. اب پاکستان کی رسپانسبلٹی اور ہماری گورنمنٹ کی یہ ہونی چاہیے اس وقت میں کہ کسی طرح سے اس جو انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, اس پہ فوکس کیا جائے. اور یہ میتھ ہے نا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے اسرائیل کی, یہ اٹ از جسٹ اے میتھ. کیونکہ اسرائیل یا کسی بھی پورے دنیا میں کسی بھی ملک کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میل آنکھ سے بھی دیکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, اور پاکستان نے یہ جو بنیاد المرصوص ہوا اس پہ ڈیفینیٹلی اس میں پروو بھی کیا پاکستان نے کہ پاکستان ایز اے گریٹ ریٹیلیٹر جو کہ پوٹینشیل ہے, ریٹیلیشن کا پوٹینشیل ہے جو بنیاد المرصوص جو آپریشن ہوا اس میں ہم نے پروو کیا, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی سگنیفیکنس بھی بڑھ گئی. تو پاکستان بینگ نیوکلیئر اسٹیٹ
اس پہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا میلی آنکھ سے. ہمارا اس وقت فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو بڑھتی انفلیشن ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا اسی کی طرف ہم آ رہے تھے. دیکھیں چونکہ بنیادی طور پر ابھی اگر کسی ملک نے کسی دوسرے ملک کو تباہ کرنا ہے تو وہ ایٹم بم کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کے استعمال نہ ہونے کی نوبت ہی, یعنی استعمال ہونے کی نوبت نہیں آنی, پہلے سے ہی آپ معاشی طور پر کسی ملک کو جو ہے نا آپ دیوالیہ کر دیں. اور ہم اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں اس حکمت عملی کی ضرورت ہے, جہاں سے معاشی طور پر ہم نے نکلا. تیل کا کیا آپ کے پاس کیا سجیشن ہے کہ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کریں گے؟ دیکھیں دیر آر ملٹیپل جو ہے کہ سلوشنز ہیں. اس وقت جو آپ کے انڈیا ہے وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے ڈائریکٹ, تو ہمارے پاس بھی ایک ہے کہ ہمیں جو اپنی پالیسیز ہیں اس کو ریوائٹلائز کرنا چاہیے, اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور اس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے, ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی یقیناً یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ اس کو کس طرح سے ہم کنٹرول کریں. اور اس کی یہ بہترین جو اس وقت حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو پالیسی ہیں اس میں چینجز لائیں اور اس نیریٹو اور اس مت سے نکل آئیں کہ اگلی باری پاکستان کی ہے. پاکستان کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک پاکستان الحمدللہ یہ نیوکلیئر پاور ہے. اور اگلی باری پاکستان کی ہو سکتی ہے, بلکہ ہے وہ اکنامیکلی گراؤنڈ. لیکن اب ڈائریکٹ کانفلکٹ یا ڈائریکٹ وار میں اسرائیل اب نہیں آ سکتا. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی طور پر مضبوط و مستحکم پاکستان ہی کسی جگہ پہ سٹینڈ کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی اس نے کوئی گن چلانی ہے, اس نے ایٹم بم چلانا ہے, یا اس نے کوئی بھی چیز. گردیزی صاحب آپ ذرا یہ دیکھیں ہماری جتنی بھی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہیں, جو ہمارا یہ سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہوا تھا, وہ سب سے زیادہ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ ہوئی ہیں. تو اب اگر وہ کنٹریز اتنی ویک ہو جاتی ہیں یہ وار کے نتیجے میں, کیونکہ کویت, بحرین, عراق, قطر اور سعودی عربیہ پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے یا جو پہلے ہوئے ہیں, اب جو ایران کا کلیم ہے وہ بھی غلط نہیں ہے. وہ جو کلیم ہے وہ سیلف ڈیفenس کا ایک کلیم ہے جو کہ بالکل وہاں امریکن اڈے ہیں اور وہ یوز ہو رہے ہیں ایران کے اگینسٹ. لیکن الٹیمیٹ جو ان کی اکانومی ویک ہو رہی ہے اس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہے. پاکستان پہ بھی ہیں. اچھا, مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے دبئی میں بھی اور مختلف سعودی عرب میں, جہاں پہ بھی ایران نے اٹیک کیا ہے تو انہوں نے اس حد تک فوکس کر کے کیا ہے کہ کسی سفارت خانے کے اندر اگر کرنا ہے تو اس کی ریسیپشن کے اوپر پڑے ہوئے جو ہے نا, وہ ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے کسی چیز کو جا کے انہوں نے ہٹ کیا, دیوار کو بھی نہیں کیا, دروازے کو بھی نہیں کیا. تو اس حد تک ایکوریٹ جو ہے نا انہوں نے اٹیک کر کے اپنی بات بتانا تھی کہ بھائی صاحب آپ, امریکہ نے جو یہاں پہ وہ کیا ہوا ہے تو اگر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو ہم بھی کریں گے. لیکن انہوں نے بڑے محدود پیمانے پر اور بڑا فوکس کر کے کیا, اور پھر معذرت بھی کی, اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ پھر اگر کریں گے آپ تو ہم آپ کو. صاحب I 100% ایگری ود یور اسٹیٹمنٹ کہ جو اٹیک ایران نے کیے ہیں انبلیویبل, ان ایکسپیکٹڈ تھے یو ایس اور اسرائیل بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک شاکنگ تھے کہ کس طرح کیلکولیٹڈ اور کس طرح سے ان کی کیپیسٹی ہے کہ اتنے بمبارڈمنٹ ہونے کے باوجود بھی جس طرح سے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, دیٹ از اے شاکنگ ناٹ فار دا اسرائیل. یہ جو نا امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جو اس قدر جو ہے نا انہوں نے فوکس کر کے کیا ہے اور ٹارگٹ کے اوپر کیا ہے, تو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے نا رشیا کی ہے. تو پلیز آپ بالکل. لیکن یہ اسی طرح سے جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ابھی تک امریکہ کے, وہاں سے یہ بالکل ایک آفیشیلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ابھی تک کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ رشیا نے جو ہے کہ ایران کو سپورٹ کی ہے. لیکن تاثر یہ ملتا ہے کہ جو چائنا کی ٹیکنالوجی ہے یا رشیا کی ٹیکنالوجی ہے, اسپیشلی ریڈار اور کو لے کے, یا جو ریڈار تباہ ہوئے ہیں ان کے بہت ہی مہنگے اور ایکسپینسو ریڈار تباہ ہوئے ہیں ان دی ریزلٹ آف ایرانین اٹیکس ان قطر, تو اس میں یہ تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں رشیا اور چائنا کی جو ہے کہ پارٹیسپیشن ہے, بٹ اسٹل کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا. اچھا, آپ نے بہت زور دیا کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنی معاشی پالیسیاں ان بنیادوں کے اوپر ترتیب دیں کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ایک اس ساری کہانی کی وجہ سے, اس سارے کرائسس کی وجہ سے ایک جو معاشی دباؤ آ رہا ہے ایک عام آدمی کے اوپر, اس کے اوپر آیا جائے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ عمران خان کے دور میں یہاں پہ کرونا ہوا تھا, انہوں نے ٹیکل کیا, لوگوں نے انجوائے بھی کیا اپنے اس کرونا کو بھی, میمز کے اندر بھی, اپنے گپ شپ میں بھی, اور اس کو اس کی بدترین شکل کے اندر بھی. اب بھی وہی ہے, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن پالیسی ایسی نہیں چاہیے جس سے لوگوں کو ریلیف ملے, لوگوں کو کوئی ایسا فیل ہونا چاہیے کہ وہ کسی ملک کے اندر ہے اور ان کو پروٹیکشن کی جا رہی ہے معاشی طور پر. ایک تو یہ بات ہے.
دوسرا کوئک صاحب میں یہ بتا دیجیے کہ کیسے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ جنگ مزید دیر تک چلتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کا لانگ ٹائم ایک پلان ہے، وہ امریکہ کے جو صدارتی انتخابات ہیں وہاں تک بات جا سکتی ہے، تو کیا لگتا ہے پھر ہم کیسے اس مسئلے کو دیکھیں گے کہ گردیزی صاحب پاکستان کے اندر حکومت جو بھی ہو، حالات کے ساتھ آپ کو پالیسیز جو ہے کہ بدلنی چاہیے. اب جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے، ڈیفینیٹلی پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے ایک انفلیشن، انٹرنل ایشو پاکستان کا، آئل کے پرائسز بڑھ جانا، اور دوسرا جو ہے پاکستان کا جو ہے کہ رول ہے کہ پاکستان کس طرح سے اس جنگ میں رول پلے کر سکتا ہے، جو کہ پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس وقت پاکستان سے. اور ڈیفینیٹلی اور آپ کے کیونکہ ہمارا جو ہے کہ 900 کلومیٹر کا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، ادھر سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ، جو ہماری اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹس ہیں ساتھ ساتھ. تو اس وقت پاکستان کو ایز اے میڈیٹنگ رول پلے کرنا چاہیے. اور جو دوسرا آپ کا پوائنٹ ہے کہ ایران کی جو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے کہ اس جو وار ہے اس کو پرولونگ کیا جائے، جو کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے، وہاں تک کے، کیونکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ جیسے جیسے یہ وار پرولونگ ہوگی اسی طرح سے یہ پریشر بلڈ ہوگا، اور جب جیسے پریشر بلڈ ہوگا تو امریکہ اور اسرائیل اپنے جو ہے کہ اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ کسی طرح سے اس وار کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایران کبھی بھی گیو اپ نہیں کرے گا. ابھی تک ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ گیو اپ کرنا ایرانیوں کے خون میں ہی نہیں ہے، لیکن وہ اسٹریٹجیکلی جس طرح سے اس وار کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک بہت ہی کمال اسٹریٹجی ہے. تو پاکستان کو اس وقت پاکستان کا رول یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا فوکس آپ کو اپنی جو انفلیشن ہے، فیول کی پرائزز کا بڑھ جانا ہے، اس پہ ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی کہ پاکستان کس طرح سے میڈیٹنگ رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اس وقت یو ایس اے کے ساتھ. آپ نے دیکھا نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کہ ہمارے جو ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا نام لے کے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہ یقین رکھیں یہ جو انڈیا کے ساتھ وار ہوئی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پاکستان نے اپنی ایک ریٹیلیشن شو کی، اس کا رزلٹ ہے. آپ سن رہے تھے مجتبیٰ خادم حسین جاگرانی صاحب کو، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. اللہ حافظ.